آج ہم پڑھیں گے اسماعیل میرٹھی کے بارے میں۔ اسماعیل میرٹھی کی پیدائش میرٹھ میں ہوئی۔ انہیں بچپن سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ اپنے شوق اور محبت سے انہوں نے بڑی ترقی کی۔ کم عمری میں ملازم ہو گئے۔ علم و ادب کی دنیا میں نام پیدا کیا۔ اردو اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے انہوں نے بچوں کی نفسیات، ذوق، شوق، دلچسپی، پسند اور ناپسند کا جائزہ لیا۔ یعنی کہ بچوں کا جو شوق ہوتا ہے اس کی پسند اور ناپسند کا جائزہ لیا۔ پھر انہی تجربوں کی مدد سے انہوں نے بچوں کے لیے نظمیں لکھی اور اردو کی درسی کتابیں تیار کی۔ یہ کتابیں ہر زمانے میں مقبول ہوئیں اور آج بھی شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔ اسماعیل میرٹھی نے ان کتابوں میں آسان اور سلیس زبان کا استعمال کیا ہے۔ بچوں کے مزاج اور ان کے ذہنی ضرورتوں کا خاص خیال رکھا ہے۔ انہوں نے بچوں کے ذہن کا خاص خیال رکھا ہے۔ ان کتابوں کی اہمیت آج بھی مسلم ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے نتائج پیدا کرنا اسماعیل میرٹھی کا خاص انداز ہے۔ بلا شبہ یعنی کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ آج بھی بچوں کے سب سے پسندیدہ اور اہم ادیب ہیں۔ حمد لیسن حمد مشکل الفاظ اور معنی ہیں۔ الفاظ اور یہ معنی: خوشنما، اچھا دکھائی دینے والا، خوبصورت۔ خلعت، قیمتی لباس جو کسی بادشاہ یا امیر کی جانب سے کسی کو اعزاز کے طور پر دیا جائے۔ یعنی کہ قیمتی لباس جو بادشاہ یا امیر کی طرف سے اعزاز کے طور پر دیا جائے۔ چشمہ، وہ جگہ جہاں زمین سے پانی پھوٹ کر نکلتا ہے۔ تسبیح خواں، خدا کی پاکی بیان کرنے والا۔ شاعر نے یہاں چہچہاتے ہوئے پرندوں کو تسبیح خواں کہا ہے۔ میسر ہونا، حاصل ہونا۔ قدرداں، قدر کرنے والا۔ کارخانہ، کام کرنے کی جگہ، مراد دنیا۔ رائگاں، بیکار، فضول۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی، کیا آسماں بنایا۔ مٹی سے بیل بوٹے کیا خوش نما اگائے، پہنا کے سبز خلعت ان کو جواں بنایا۔ سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی، روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا۔ تشریح: شاعر اسماعیل میرٹھی کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کی تعریف کرنی چاہیے کہ جس نے یہ دنیا بنائی، کیسی زمین بنائی اور کیا آسمان بنایا ہے۔ اس دنیا میں زمین اور آسمان کو کوئی نہیں بنا سکتا۔ مٹی سے کیسے کیسے خوشنما پیڑ پودے اگائے اور انہیں ہرے بھرے پتوں، سبز خلعت سے اس طرح سجایا کہ وہ جوان نظر آئیں۔ اے مہربان، خدا نے سورج کو ایسا چشمہ بنا دیا جس سے دنیا والوں کو گرمی بھی ملتی ہے اور روشنی بھی۔ اے خدا، تیری جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا۔ رحمت سے تیری کیا کیا ہیں نعمتیں میسر، ان نعمتوں کو تجھ کو ہے قدرداں بنایا۔ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائگاں بنایا۔ یہ تشریح: اسماعیل میرٹھی کہتے ہیں کہ اے خدا، تو نے کیسے پیارے پیارے پرندے، چڑیاں بنائے۔ جب وہ چہکتے ہیں تو لگتا ہے سبھی تیرے گن گاتے ہیں، یعنی کہ تسبیح خواں یعنی کہ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اے خدا، تو نے اپنی رحمت سے کیسی کیسی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، تو ہی ان نعمتوں کی قدر جانتا ہے۔ اے خدا، تو نے اس جہاں میں، اس کائنات میں یعنی کہ اس پوری دنیا میں جو کچھ بھی بنایا ہے، اس سے تیری قدرت و کاریگری ظاہر ہوتی ہے۔ شاعر نے اس مصرعے میں دنیا کو ایک
کارخانہ قرار دیا ہے، اور پھر کہا ہے کہ اس کارخانے میں کوئی چیز بیکار یا فضول نہیں ہے۔ رائگاں مانے بیکار، یعنی کہ کوئی چیز فضول نہیں بنائی ہے، ہر چیز مفید ہے، یعنی کہ فائدہ مند ہے۔ اب ہے نظم کا مرکزی خیال۔ خدا نے اس دنیا میں انسان کے لیے طرح طرح کی چیزیں بنائی ہیں اور بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں۔ انسان کو ان کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ ہے مشقی سوال و جواب۔ سوال: شاعر نے بیل بوٹوں کی مٹی سے اگایا ہوا کیوں کہا ہے؟ شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا کیوں کہا ہے؟ جواب: مٹی سے پیڑ پودے اگتے ہیں اور ان پر بیل بوٹے، پھول، پھل لگتے ہیں، اس لیے شاعر نے خدا کی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے کہا ہے کہ مٹی سے خدا نے کس قدر خوشنما بیل بوٹے اگائے ہیں۔ سوال: سورج کو چشمہ کیوں کہا گیا ہے؟ جواب: چشمہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں زمین سے پھوٹ کر پانی نکلتا ہے۔ اسی طرح ہر صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو اس سے روشنی اور حرارت پھوٹتی ہے، گویا مانو جیسے سورج روشنی اور حرارت کا چشمہ ہے۔ سوال: چڑیاں خدا کی تسبیح کیسے کرتی ہیں؟ جواب: چڑیاں جب چہچہاتی ہیں تو شاعر تصور کرتا ہے کہ یہ خدا کی حمد و ثنا کر رہی ہیں، اس کی پاکی بیان کر رہی ہیں۔ سوال: آخر شعر میں کارخانے سے کیا مراد ہے؟ جواب: آخری شعر میں کارخانے سے مراد دنیا ہے۔ عملی کام۔ اس نظم کی روشنی میں نیچے دیے گئے مصرعے پر 5 جملے لکھیے۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، یعنی کہ اس مصرعے پر ہمیں 5 لائنیں لکھنی ہیں، تو اس کا جواب ہے نمبر 1: آسمان پر صبح سورج طلوع ہو کر انسان کو روشنی اور حرارت پہنچاتا ہے۔ صبح جو ہوتی ہے تو وہ انسان کو روشنی اور حرارت پہنچاتی ہے۔ نمبر 2: رات کو حسین چاند اور بے شمار تارے آسمان پر جگمگاتے ہیں۔ رات کو بہت خوبصورت چاند اور بے شمار، یعنی کہ ان کی کوئی گنتی نہیں ہے، وہ آسمان پر جگمگاتے ہیں۔ نمبر 3: زمین پر سبز جنگل اگائے جن میں حسین پرندے، طرح طرح کے جانور ادھر سے ادھر دوڑتے پھرتے ہیں، یعنی کہ زمین پر سبز یعنی کہ ہرے بھرے جنگل اگائے، پھر اس میں حسین پرندے، طرح طرح کے جانور ادھر سے ادھر دوڑتے پھرتے ہیں۔ نمبر 4: ایسے پیڑ پودے پیدا کیے جن میں دلکش پھول کھلتے ہیں اور ایسے پھل لگتے ہیں جو انسان اور جانور کی غذا بنتے ہیں۔ ایسے پیڑ پودے اگائے جو بہت خوبصورت لگتے ہیں، اور ایسے پھل اگائے اور ایسے پھل لگے جو انسان اور جانوروں کی غذا، یعنی کہ کھانے کی چیزیں بنائی ہیں۔ نمبر 5: خدا نے پہاڑ، سمندر، ریگستان میں اور زمین کے اندر طرح طرح کی مخلوق پیدا کی اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ خدا نے پہاڑ، سمندر اور ریگستان اور زمین کے اندر طرح طرح کی مخلوق پیدا کی ہیں، لیکن انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی کہ انسان جو ہے وہ اشرف ہے۔